بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما تشاءون إلا أن يشاء الله. صلوات پڑھ دیجئے محمد والا. 1428 ہجری کے عشرہ ماہ محرم کی بارگاہ شاہ یوسف گردیز میں چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. موضوع ہے آل محمد اور مشیت خدا، یعنی اللہ کی جو چاہت ہے، اللہ کی جو مرضی ہے، اللہ کی جو خواہش ہے، اس سے ربط کیا ہے ان انوار کا جو انوار اس کے سمندر نور کے قطروں کو جلا بخشتے ہوئے اس کو اللہ نور السماوات والارض بناتے ہیں. تو ہم ربط پر گفتگو کر رہے ہیں کہ مشیت خدا اور آل محمد کا ربط کیا ہے، اور اللہ نے کیوں ضروری جانا. 3 دن کی گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں یقیناً محفوظ ہوگی کہ اللہ نے کیوں ضروری جانا کہ ابتدائے کائنات اس صورت سے ہو کہ وہ سب سے پہلے یہ چاہے کہ وہ پہچانا جائے. یہ ابتدائے کائنات ہے. اور اگر آپ توجہ فرمائیں اور ہم گفتگو کا آغاز کریں اور آپ آمادہ ہوں تو ایک سوال پھر اسی حدیث قدسی کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے. ذہن میں سوال یقیناً پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اے محمد میں نے تم کو خلق کیا. یعنی اللہ کا جو مقصد تھا، مقصد معرفت تھا، اللہ کا جو مقصد تھا کہ اس کو پہچانا جائے، وہ اس صورت سے ممکن ہو رہا تھا کہ وہ محمد کو خلق کرے. توجہ ہے. اللہ جو اپنے کو پہچانوانا چاہ رہا تھا
اس کے لیے یہ کافی تھا کہ وہ محمد کو خلق کرے. جملہ میں نے بدلا، شاید میں نے کہا آپ اس طرح سمجھیں، لیکن ابھی بھی آپ چپ رہے. اللہ اپنے کو پہچانوانا چاہ رہا تھا. اس نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اس کے ایک خواہش، ایک چاہ ہے، اور وہ چاہ یہ ہے کہ وہ پہچانا جائے. تو اس نے اس کا حل یہ نکالا. ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں تاکہ کسی نتیجے پہ پہنچے. اس نے اس کا حل یہ نکالا جو وہ چاہتا تھا کہ وہ پہچانا جائے. اس نے اس کا حل یہ نکالا کہ اس نے ایک نور کو خلق کیا، اور اس نور پر منکشف ہو گیا کہ میں یہ ہوں. تو اب یقینی طور پر جس نور کو اس نے خلق کیا ہے، یعنی جو نور محمدیہ ہے، وہ اللہ کو پہچانتا ہے. یہاں تک ہم گفتگو کر چکے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کی جو چاہت ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی چاہت صرف یہ ہے کہ وہ پہچانا جائے، تو اس نے رسول کو خلق کیا. کیا رسول کو خلق کرنے کے بعد اس کے پہچانے جانے کی چاہت ختم ہو گئی یا باقی رہی؟ یہ سوال ہے. کیا پیغمبر کو خلق کر دینے کے بعد اس کے پہچانے جانے کی خواہش جو تھی، اس خواہش کی تکمیل ہو گئی یا وہ خواہش باقی رہی؟ سوال. اب اگر خواہش کی تکمیل ہو گئی، اگر پیغمبر کو خلق کرنے کے بعد، نور محمد کو خلق کرنے کے بعد اس کے پہچانے جانے کی خواہش مکمل ہو گئی، تو پھر محمد کے بعد کوئی اور مخلوق بنانا ہی نہیں چاہیے تھی. ذرا سا آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن مکمل طور پر آپ آگے نہیں بڑھ رہے. اور جو میں نے ایک نقطہ پیش کیا ہے قابل غور ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ بس ایسے ہی بات ہے، قابل غور بات ہے کہ اگر محمد کے خلق کیے جانے کے بعد اس کی خواہش پوری ہو گئی تو مخلوق کا سلسلہ وہیں پر ختم ہو جانا چاہیے تھا. کہ جو میری خواہش تھی، چاہ تھی کہ میں پہچانا جاؤں، پوری ہو گئی. اس کے بعد تو کسی مخلوق کو خلق ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. نہ دنیا ہونی چاہیے تھی، نہ افلاک ہونے چاہیے تھے، نہ یہاں تک جتنے انسان ہیں وہ ہونے چاہیے تھے. جب اللہ پہچانا گیا، بات ختم. محمد ہو اور اللہ ہے، اللہ کی معرفت ہے اور قلب محمد ہے، بس ختم. اتنی سی تو معرفت تھی، اتنی سی اس کی خواہش تھی جو پوری ہو گئی محمد کو پیدا کرنے کے بعد. یہ باقی جو مخلوق خلق ہو رہی ہے، یہ کس لیے خلق ہو رہی ہے؟ سوال ہے. ایک طرف پہلے وہ یہ کہہ رہا ہے پہلی منزل پر کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد کو خلق کر دیا. دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. یا تو کائنات کے خلقت کا مقصد معرفت الہی ہونا چاہیے جو محمد کی صورت میں مکمل ہو گئی، یا خلقت کائنات کا مقصد عبادت الہی ہونا چاہیے جو وہ جنوں اور انسانوں کی خلقت سے پورا کرنا چاہ رہا ہے. اتنے مشکل الفاظ بھی نہیں ہیں کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہو. دو چیزیں ہیں. ذرا سی تمہیدی منزل ہے، اور یہی منزل بڑی مشکل ہوتی ہے. اگر یہ تمہیدی منزلوں پہ آپ ساتھ چلیں تو بڑا لطف آئے گا اور ہم کسی منزل پہ اور پہنچنے کی کوشش کریں گے. دو باتیں ہیں. ایک بات یہ کہ اس نے کہا حدیث قدسی کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. دوسری بات جو قرآن کی آیت ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق اس لیے کی تاکہ وہ میری عبادت کریں. دو باتیں ہیں. اپنی معرفت، اپنے پہچانوانے کے مقصد کے لیے اس نے محمد کو خلق کیا، اور اپنی عبادت کے لیے وہ جنوں اور انسانوں کو خلق کر رہا ہے. کیا محمد جو اس کو پہچان رہے ہیں، جیسے ہی محمد کی خلقت ہوئی ہوگی ویسے ہی اس کو پہچاننے کے بعد کیا محمد نے اس کی عبادت نہیں کی ہوگی؟ کیا نور محمد نے اس کی عبادت نہیں کی ہوگی؟ اگر نور محمد نے اس کی عبادت کی ہوگی تو وہ عبادت جو اس کو بے عین ہی ویسا پہچان کر جیسا وہ ہے،
بالکل اس کی معرفت کے ساتھ جو عبادت ہو رہی ہے، اس کو دیکھ کر جو عبادت ہو رہی ہے وہ عبادت بڑی ہے، یا جنوں اور انسانوں کی عبادت بڑی ہے کہ جن کو ابھی بھی شک ہے کہ وہ ہے یا نہیں؟ کس کی عبادت بڑی ہے؟ اگر وہ عبادت بڑی ہے جو محمد نے کی، تو پھر جنوں اور انسانوں کو خلق کر کے اپنی عبادت کا رتبہ گھٹایا کیوں؟ سوالات ہیں، کچھ سوالات ہیں ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب محمد والی عبادت بڑی تھی تو پھر ایک چھوٹی اور پست مخلوق کو خلق کر کے اپنی عبادت کا رتبہ گھٹا کیوں رہا ہے؟ کیا اس کے لیے توجہ کیجئے گا میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، اور میں اس لیے ذرا سا ٹائم لے رہا ہوں تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں، جو میں کہوں تو آپ اس کو قبول کر لیں، جو میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کو قبول کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس لیے ذرا سا کہہ رہا ہوں کہ ساتھ چلیں گے تب میں وہ جملہ کہوں گا جو مجھے کہنا ہے۔ محمد جو عبادت کر رہے ہیں رسول کی، ایک سوال، جو پیغمبر اول نور اول جو عبادت کر رہا ہے اللہ کی، کہ جس کو معلوم ہے کہ اللہ کیا ہے، وہ عبادت بڑی ہے یا ایک گناہگار مسلمان کی عبادت بڑی ہے؟ مجھے اس کا جواب دے۔ رسول کی عبادت بڑی ہے نا۔ تو ایک سوال اور پھر کرتا ہوں، شاید آج سوالوں ہی میں ٹائم گزر جائے۔ سوال پہلا یہ ہوا کہ کیا محمد کی عبادت بڑی ہے جو محمد نے کی، یا انسانوں کی عبادت بڑی ہے؟ آپ نے کہا محمد والی عبادت، نور محمد والی عبادت۔ جب نور محمد والی عبادت بڑی ہے تو کیا اس کو وہ عبادت کافی نہیں ہے کہ مزید انسانوں کی عبادت چاہیے؟ جناب ذرا سا کیا وہ عبادت کافی نہیں ہے اس کے لیے کہ بس میرا ایک عابد ایسا ہے جو جانتا ہے کہ میں کون ہوں، اور جو جان کر اور پہچان کر مجھے سجدہ کر رہا ہے، مجھے ایسا ہی سجدہ چاہیے؟ کیا وہ سجدے اس کے لیے کافی نہیں تھے جو اس نے یہ کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا تاکہ وہ عبادت کریں؟ ابھی کھولا نہیں ہے میں نے، اس آیت کی تفسیر کھولی نہیں ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ آپ کے دماغ ذرا کھل جائیں، آپ کے دلوں کی معرفت کے دروازے ذرا کھل جائیں۔ جب وہ کھلیں گے، میں دستک دے رہا ہوں، دروازے کھٹکھٹا رہا ہوں، جیسے ہی پتہ چلے گا دروازے کھلے ویسے ہی میں اپنا جملہ بھی کھول دوں گا، جو ابھی مجھے ممبر پہ آیا وہ جملہ وہ کھول دوں گا میں، لیکن پتہ چلے کہ آپ کی معرفت کے دروازے کھلے ہیں کہ نہیں۔ اور گلا میرا بہت سخت بیٹھا ہوا ہے، یہ میری اس وقت سمجھ لیجئے کہ 4 دن میں 16ویں تقریر ہے۔ 4 اشرے میں پڑھ رہا ہوں، صبح 8:30 بجے فیصل آباد مرکزی امام بارگاہ فیصل آباد پڑھتا ہوں، وہاں سے 1 گھنٹے کی مسافت پر گوجرا 11:30 بجے، پھر 2 گھنٹے کی مسافت پہ کبیر والا چک نورنگ شاہ وہاں 4:30 بجے، اور پھر 10 بجے آپ کی خدمت یہاں پر۔ تو ایک سفر بھی ہے، اور پھر یہ بھی نہیں پتا آپ کو کہ یہاں سے میں نکلتا ہوں 12 بجے رات کو اور فیصل آباد جاتا ہوں ڈائریکٹ 4 بجے صبح فیصل آباد پہنچتا ہوں۔ صرف 2 گھنٹے شاید نیند آ جاتی ہے، مجھے نہیں معلوم نیند آتی ہے نہیں، مجھے نہیں پتا کہ میں سو پا رہا ہوں یا نہیں سو پا رہا، تو ذرا سا گلا بھی ہے، تو جب تک آپ ساتھ نہیں چلیں گے تو مسائل ذرا پیچیدہ ہوتے جائیں گے۔ عبادت اس وقت بحث ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے عبادت پر، کہ اللہ نے جب نور محمد کو تخلیق کیا کہ میری معرفت کرے، میری معرفت ہو جائے، مجھے پہچانے، اور جیسا میں ہوں میں اس پر منکشف ہو گیا، تو اب محمد مجھے جانتے ہیں کہ میں کیا ہوں۔ تو پہلا سوال یہ ہوا کہ جیسے ہی تخلیق نور محمد ہوئی ہوگی، کیا محمد نے عبادت نہیں کی ہوگی؟ یقیناً کی ہوگی۔ جب محمد نے اس کی عبادت کی ہوگی، سجدہ کیا ہوگا، تو کیا اللہ کو وہ سجدہ کافی نہیں تھا جو معرفت والا سجدہ ہے، کہ پھر اس نے ایک اعلان کیا کہ میں بے معرفت مخلوق پیدا کر رہا ہوں کہ وہ میری عبادت کرے؟ اور تیسرا سوال یہ کہ کیا محمد کی عبادت اسے کافی نہیں تھی؟ یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر پیغمبر کی عبادت اس کو کافی تھی تو پھر اس کو دوسری مخلوق خلق نہیں کرنی چاہیے تھی، اپنی عبادت کا رتبہ گھٹا کے۔
جیسے کہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر محمد، نور محمد، اللہ کہہ رہا ہے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. 10 مرتبہ آپ نے یہ حدیث سنی ہے، لیکن میں ہر مرتبہ جب خدا کی قسم ممبر سے بتا رہا ہوں، جب بھی اس حدیث کو میں نے کوٹ کیا ہے، جب بھی اس پر گفتگو کی ہے، ہمیشہ اس حدیث میں نئے گوشے سامنے آتے ہیں. عجیب معجزاتی حدیث ہے یہ، حدیث قدسی، عجیب حدیث ہے. جب اس پر گفتگو کی ہے ہمیشہ نئے دروازے کھلے ہیں. اس کو ہی کہتے ہیں صداقت معرفت. صداقت معرفت، کہ جو کچھ معرفت میں سوچا جا رہا ہے وہ سچ ہے، سچ ہے. اگر سچ نہ ہوتا تو دروازے نہ کھل رہے ہوتے جناب. اگر سچ نہ ہوتی معرفت تو پھر مزید دروازے نہیں کھلتے ہیں، دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو پہلی منزل پر جب اس نے یہ کہا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد کو خلق کیا، محمد کو خلق کیا، تو اس پر غور کریے گا آپ کہ اگر وہ اپنی معرفت کا کچھ حصہ بچا لیتا ہے اور صرف کچھ حصوں کی معرفت محمد کو عطا کرتا ہے تو اس کی خلقت کا مقصد بیکار ہو جائے گا. اس کے خلق کرنے کا مقصد بیکار ہو جائے گا. آدھا پہچانا گیا، آدھا نہیں پہچانا گیا، فائدہ کیا ہوا؟ اس سے اچھا نہ پہچانا ہوا رہتا. تو اس نے کہا میں مکمل جیسا ہوں ویسا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو ضروری ہے کہ جیسا ہے ویسا محمد کو بتائے کہ میں یہ ہوں، اور محمد کو بھی معلوم ہو کہ یہ کون ہے، کیا ہے، کب سے ہے، کب تک ہے، کیا صفات. جب اس قدر معرفت کے ساتھ سجدہ ہوا ہوگا تو وہ سجدہ کتنی معرفت کا ہوگا، وہ سجدہ کتنی معرفت کا ہوگا. تو وہ سجدہ اس کو کافی ہے جو معرفت والا ہے. پھر یہ خلقت کیوں ہے جنوں اور انسانوں کی؟ اور جب اس کی معرفت پوری ہو گئی نور محمد کو خلق کر کے، تو اب دیگر مخلوق کہاں سے پیدا ہو رہی ہے اور کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ سوچیں، اس پر غور کریں کہ اللہ نے جو خلق کیا وہ نور محمد کو خلق کیا اپنی معرفت کے لیے. معرفت پوری ہو گئی، خلقت رک جانی چاہیے تھی. یہ آگے مخلوق کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس سے پہلے یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ اللہ نے نور محمد کو تخلیق کر دیا اور آپ سوال یہ کر رہے ہیں کہ بعد کی مخلوق کیوں خلق ہوئی. تو ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ بعد کی مخلوق جو محمد کے بعد تخلیق ہو رہی ہے کیا وہ اللہ کی خلقت ہے؟ کیا وہ اللہ کی مخلوق ہے، یا انہوں نے خلق ہونے کے بعد جب اس کی معرفت دیکھی، جب اس کی پہچان دیکھی تو انہوں نے چاہا کہ اس کی معرفت کچھ اور بڑھے، اتنی بڑھے، اتنی بڑھے کہ لاکھوں مخلوق خلق ہوتی چلی جائے اور اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے. معلوم ہوا کہ آل محمد کی چاہ اور اللہ کی چاہ میں ربط کیا ہے. اللہ نے چاہا کہ آل محمد خلق ہو، آل محمد نے چاہا کہ دیگر مخلوق خلق ہو. اب دوسرا سوال کہ جب اس کی عبادت کا مقصد پورا ہو گیا کہ علی جیسا عبد اس وقت سے اس کی عبادت کر رہا ہے کہ جب سے وہ معبود ہے، جب سے وہ الہ ہے تب سے علی جیسا عبد اس کی عبادت کر رہا ہے، محمد جیسا عبد اس کا سجدہ کر رہا ہے. تو اس کی عبادت کی جو خواہش ہے، جو اس کی عبادت کی ایک رضا ہے، جو اس کی عبادت کی ایک طلب ہے، وہ بھی وہیں پر پوری ہو گئی کہ بس مجھے سجدہ چاہیے تو محمد اور علی جیسا. تو اب یہ بات پتہ چلی، اور یہاں تک اگر ہم پہنچ کے ایک جملہ آپ کو کہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی معرفت اس کو کیسے قبول کرتی ہے. اللہ نے اپنی عبادت کے لیے
محمد اور علی کو خلق کیا. باقی جو مخلوق خلق ہوئی جو نور محمد اور نور علی نے تخلیق کی، جیسے ہی انہوں نے باقی مخلوق خلق کی تو اللہ نے اس مخلوق کے لیے کہا جو تمہارا خالق ہے، تم کو اس نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اپنے خالق کی عبادت کرو. یہ اپنے خالق کی عبادت کرتے ہیں. عبادت میری جو ہو رہی ہے وہ کافی ہے کہ محمد اور علی عبادت کر رہے ہیں، آل محمد عبادت کر رہے ہیں. وہ اس لیے عبادت کر رہے ہیں کہ مخلوق کے اوپر فرض ہے کہ اپنے خالق کی عبادت کرے. یہ آل محمد جس کی مخلوق ہے وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں، تم جس کی مخلوق ہو تم اس کی عبادت کرو. تم جن کی مخلوق ہو تم ان کی عبادت کرو. اب عبادت اور عبادت میں فرق ہے. عبادت اور عبادت میں فرق ہے جناب. آپ یہ کہیں کہ مولانا صاحب بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آل محمد کی نماز پڑھی جائے، یہ میں نے تو نہیں کہا. جو میں کہہ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھ رہے ہیں میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. جو میں کہہ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. میں نے کہیں سے یہ نہیں کہا کہ آل محمد کی نماز پڑھی جائے یا آل محمد کا سجدہ کیا جائے، حالانکہ کہہ سکتا ہوں. حالانکہ کہہ سکتا ہوں. آپ کہیں بھئی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہہ سکتا ہوں؟ یہ کیا کہا آپ نے؟ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا دلیل ہے؟ آل محمد کون ہے؟ اچھا محمد کون ہے بتائیے؟ پیغمبر، اللہ کے محبوب، اور 1,23,999 انبیاء کا فخر ہے. یعنی پیغمبر کی جبین سے قطرے ٹپکے، ہر قطرے سے ایک نبی بنتا گیا. روایت ہے بھائی، روایت ہے. تو پیغمبر کی جبین سے قطرہ ٹپکے اور آدم بنے، اس آدم کو سجدہ ہو جائے. اس آدم کو سجدہ ہو جائے اور ہمارا نبی تشنہ سجدہ رہ جائے. اسی دن کے لیے تو اللہ نے کہا کہ بس بہت جلد وہ مقام آنے والا ہے. عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا. جن کو میری پچھلے سال کی 13 محرم کی تقریر حسن کوشک کی یاد ہوگی وہ فوراً ریکال کریں گے. عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا. قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر بلند کر دے. اور میرے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے. یہ جو عالم اسلام 5 وقت اذان کے بعد جو دعا آپ ٹیلی ویژن پہ سنتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا. یہ دعا میرے چوتھے امام کی دعا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ دعا مانگو، اور مسلمان مانگ رہے ہیں. اطاعت ہو تو ایسی ہو. اچھا دعا مانگ رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ دعا میں کیا مانگ رہے ہیں. میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے خالق کی عبادت کریں جس نے ہم کو خلق کیا، تو اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آل محمد کو سجدہ کیا جائے، آل محمد کو سجدہ کیا جائے. اور وہاں یہ دعا ہو رہی ہے کہ پروردگار محمد کو مقام محمود پر پہنچا، مقام محمود پر پہنچا، مقام محمود پر پہنچا. یہ مقام محمود کیا ہے؟ وہاں یہ دعا ہے، اور صراحت کے ساتھ کہا گیا یہ دعا مانگو کہ نبی کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. اس کا مطلب ہے وعدہ کیا ہے قرآن کی آیت.
عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا، وعدہ ہے اللہ کا کہ بس قریب ہے وہ وقت کہ ہم تمہیں مقام محمود پہ پہنچا دیں گے۔ جب اللہ نے وعدہ کر لیا تو ہماری دعا کیا معنی رکھتی ہے؟ نہیں، کوئی نہ کوئی ربط ہے۔ جب اللہ وعدہ کر چکا تو کہا تم بھی دعا کرو کہ محمد کو مقام محمود پر پہنچائے۔ تو بھائی سب دعا تو مانگ رہے ہیں عالم اسلام، لیکن پتہ نہیں کہ دعا میں مانگ کیا رہے ہو۔ ایک طرف شرک کا الزام لگ جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ آل محمد کو سجدہ کرنا چاہیے، یا تعظیمی ہو کوئی بھی ہو، دوسری طرف یہ دعا کہ ان کو مقام محمود پر پہنچا دے۔ اگر مقام محمود سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمارا جملہ اور ہمارا عقیدہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ مقام محمود ہے اللہ کا مقام، محمود یعنی اللہ، محمود کا مقام یعنی اللہ کا مقام۔ اللہ جہاں ہے اس کا مقام ہے، جہاں پر وہ ہے جو اس نے مقام اپنے لیے معین کیا ہوا ہے، نہیں تو وہ ہر جگہ موجود ہے اور کہیں بھی موجود نہیں ہے، لیکن اس نے ایک مقام کو اپنے لیے مخصوص کیا ہے کہ یہ مقام میرا مقام ہے۔ جب اللہ کسی مقام کو اپنے لیے مخصوص کرے تو اللہ کا مرتبہ کیا ہے، اللہ کا حق کیا ہے کہ جس مقام پر وہ ہو اس مقام پر اس کو سجدہ کیا جائے۔ اللہ کو سجدہ ہوتا ہے، وہ مقام محمود پر ہے۔ مقام محمود پر جب کوئی ہستی آ جاتی ہے تو اس کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں سے کہا گیا تم رسول کے لیے دعا کرو کہ مقام محمود پر پہنچا دے۔ روز محشر ہوگا جب اللہ محمد کو مقام محمود پر بلائے گا تو کہے گا کل تمہاری جبین سے ٹپکے ہوئے ایک قطرے کو سجدہ کیا گیا تھا، تم اس سے افضل ہو۔ آج پوری انسانیت 1,24,000 انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء، جن، انسان، پرندے، چوپائے، آج تم مقام محمود پر آ گئے اور سب سے کہے گا مل کے اب تم محمد کو سجدہ کرو۔ مقام محمود پر بلند کر، مقام محمود پر بلند کر۔ تو کہا ہے کہ دعا کرو کہ پروردگار جلد وہ وقت لا کہ ہم سجدہ کریں۔ یہ ہے دعا، یہ ہے دعا۔ ہے کسی کو اگر اعتراض کر رہا ہے کوئی تو اس کا مطلب ہے قرآن کی آیت پر اعتراض کر رہا ہے اور اللہ کے اختیار پر اعتراض کر رہا ہے۔ کسی نے بھی اگر میرے اس جملے پر اعتراض کیا، خدا کی قسم کسی نے بھی اگر اس جملے پر اعتراض کیا تو وہ اعتراض وہی اعتراض کہلائے گا جو شیطان نے کیا تھا۔ اللہ نے کہا سجدہ مجھے کرتا چلا آ رہا ہے، آج میں مقام محمود پر ہوں، آج میں کہہ رہا ہوں آدم کو سجدہ کر۔ شیطان نے کہا تجھے سجدہ کرنا ہے روا، غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا جائے گا، شرک ہے۔ یہ بتاؤ کیا اللہ کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ روز محشر کہے کہ محمد کو سجدہ کرو؟ خدا کی قسم دلیل اللہ نے پہلے رکھی ہے قرآن میں، دلیل پہلے قائم کر دی، دلیل پہلے قائم کر دی اور بعد میں دعویٰ ہوگا، اور اس دلیل کے لیے ماحول بھی بتا دیا کہ دیکھو میں اسی طرح کہوں گا۔ کائنات کی ابتدا میں بھی میں نے ایک خواہش کی، ایک حکم دیا، سجدہ کرو آدم کو، مجھے نہیں، مجھ سے ہٹ کے آدم کو سجدہ کرو۔ پورا ماحول بھی بتا دیا، سب تھے، ساری ارواح تھیں، فرشتے بھی تھے، سب تھے، سب سے کہا جیسے ہی روح پھونک دوں تم سجدے میں گر جانا۔ پھر پورا ماحول سمجھایا کہ شیطان نے انکار کر دیا، شیطان کو بھی سمجھا دیا، دنیا کو بتایا کہ شیطان کون تھا، استاد الملائکہ تھا، سب سے بڑے بڑے سجدے کرتا تھا، بڑے طولانی سجدے کرتا تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ کس کا؟ اللہ کا عبادت گزار۔ اللہ کا عبادت گزار ہونا اور ہے اور اللہ کا اطاعت گزار ہونا اور ہے۔ وہ کیسا عابد جو اللہ کا مطیع نہ ہو، وہ کیسا نمازی کہ نماز تو اللہ کی پڑھے اور کہنا نہ مانے۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ نماز پڑھوں گا تیری لیکن کہنا نہیں مانوں گا، تو وہ اللہ نے پہلے بتا دیا کہ ایک تھا، اس کو میں نے اپنے دربار سے نکال دیا کہ تو شیطان ہے، نکل جا۔ تو ماحول پہلے سجا دیا اللہ نے کہ ایسا ہوا ہے پہلے دن اور ایسا پھر ہوگا آخری دن۔ فرق
فرق صرف یہ ہے کہ پہلے دن آدم کو سجدہ ہوا، آخری دن فخر آدم کو سجدہ ہوگا۔ اب لگاتے رہے لوگ اعتراض کفر کا، شرک کا۔ یہ کفر اور شرک نہیں ہے۔ شرک کی تعریف میں بیان کر چکا کہ شرک کہتے کس کو ہے۔ شرک اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ذات الہی میں کسی کو شریک بنا دینا۔ پچھلے اشرے میں عرض کر چکا کہ اللہ کی ذات میں شرک ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کوئی اتنا بلند ہے ہی نہیں کہ اللہ نظر آئے۔ جب علی ازل سے اس کا عبد ہوتے ہوئے اللہ نہیں بن سکا، خدا کی قسم غور کریں، جب ازل سے اس کے ساتھ عبادت کر رہا ہے، اتنا بلند ہے علی، اس کو بھی ہم اللہ نہیں کہہ سکتے، تو پھر چھوٹے موٹے انسان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات میں تو شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی لاکھ کوشش کرے کہ اتنا بلند کر دو، اتنا بلند کر دو، اتنا بلند کر دو، کہہ دیں کہ یہ اللہ کے بالکل مثال ہے، اللہ بھی ایسا ہی ہے جیسے یہ ہے، اور بس دو اللہ ہیں۔ شرک کیا ہے؟ اگر کسی نے کہہ دیا دو اللہ ہیں، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، دو اللہ تو ہو ہی نہیں سکتے، تو اللہ کی ذات میں شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ پچھلے اشرے میں میں نے کہا تھا، اللہ کہتا ہے سبحان اللہ عما یشرکون، میں تو شرک سے بہت بری ہوں، بہت دور ہوں، میری ذات میں شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر شرک کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ تو معصوم امام نے شرک کی تعریف یہ کی کہ شرک یہ نہیں ہے کہ اس کی ذات میں شرک کیا جائے، بلکہ شرک یہ ہے کہ اللہ جو رائے دے، جو حکم دے، اس حکم پر اپنے حکم کو اولا کر دینا، یہ ہے شرک۔ اس رائے پر اپنی رائے کو بٹھا دینا، یہ شرک ہے۔ کہا شرک کیا ہے؟ اللہ کی رائے پر، اللہ کے حکم پر اپنے حکم کو اولا کر دینا، یہ شرک ہے۔ پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ جو مانے گا وہ مسلمان، جو نہیں مانے گا وہ مشرک۔ جو علی کو مولا مانے، بحکم الہی علی مولا بنے ہیں نا غدیر میں، تو جو علی کو مولا مانے وہ ہے مسلمان، وہ ہے موحد، اور جو علی کے علاوہ کسی کو مولا بنا دے وہ ہے مشرک۔ یعنی شرک اللہ کی ذات میں شریک کرنا نہیں ہے، شرک ہے آل محمد کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، یہ ہے شرک۔ اللہ کی ذات میں تو شرک ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر اللہ کی ذات میں شرک ہو سکتا ہوتا تو سب سے پہلے تو آل محمد حقدار تھے اس کے شریک ہونے کے۔ جب وہ اس کے شریک نہیں ہو رہے تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ شرک یہ ہے کہ صفات آل محمد اور فضائل آل محمد میں کسی کو شریک کر دینا۔ یہ فضائل جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، یہ بھی اس لیے ہے، یہ شرک کی تعریف بھی اس لیے ہے کہ اللہ نے ان کو فضائل دیے ہیں، تو اللہ جن کو فضائل دے وہ فضائل بڑے ہوں گے، یا تم اپنی طرف سے بناوٹی فضائل کے لیے کسی کو خلق کر دو، کسی کو سامنے لے آؤ، وہ بڑا ہوگا۔ تم کوئی اپنی طرف سے ایک تخلیق کر دو شخصیت کہ ان کے پاس بھی وہی فضیلتیں ہیں۔ میں نے پرسوں جو بیان کیا تھا کل کہ معراج میں کہاں کہاں کیا کیا نظر آیا دیگر لوگوں کو، تو یہ ہے شرک۔ نام لکھا ہے علی کا، آپ کہہ رہے کسی اور کا، یہ ہے شرک۔ کعبہ قوسین کے مقام پر آواز آئی علی کی، آپ نے کہا کسی اور کی، یہ ہے شرک۔ پیغمبر نے کہا علی مولا ہے، آپ نے کسی اور کو مولا بنا دیا، یہ ہے شرک، ہے نا؟ یہ سب شرک بالکل اس کی ذات میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کوئی یہ کہے کہ شرک کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے نہ وہ شرک کو سمجھا ہے نہ وہ توحید کو سمجھا ہے۔ تو جب اس کی عبادت پوری ہو گئی اور اس کی مخلوق کی تخلیق کا مقصد بھی پورا ہو گیا، تو اب اس کا جو کام تھا وہ ہو چکا جناب والا، اس کو جو کام کرنا تھا وہ ہو چکا، مکمل پائے تکمیل تک پہنچ چکا۔ توجہ کیجئے گا، جو میں ایک نیا میں نے رخ لیا ہے ایک نیا تقریر میں۔ ہم جو بات کرتے ہیں آل محمد کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہ اور علی کے خطبے کی روشنی میں، خطبۃ البیان کی روشنی میں، کہ انا الذی عندی مفاتیح الغیب لا یعلم بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ غیری، انا الذی قال فیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا ذو القرنین المذکور فی الصحف الاولی، انا حجر الذی تفجر منہ اثنتا عشرۃ عینا، انا آدم الاول، انا نوح الاول،
انا ابراہیم الخلیل حین القی فی النار، انا حقیقت الاسرار، انا مونس المومنین، انا فتاح الاسباب، انا خزان علم اللہ، انا ترجمان وحی اللہ، انا جنب اللہ، انا ید اللہ، انا عین اللہ، انا وجہ اللہ۔ تو جب اس خطبے کی روشنی میں توجہ کیجئے گا، اس خطبے کی روشنی میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ علی بارش برسا رہے ہیں، علی ہوا چلا رہے ہیں، علی زندگی دے رہے ہیں، علی موت دے رہے ہیں، علی ماؤں کے رحم میں تصویر کشی کروا رہے ہیں کہ بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، علی فرشتوں کو ان کے فرائض پر مامور کر رہے ہیں، علی انبیاء کو مبعوث کر رہے ہیں، علی آسمان کو تخلیق کر رہے ہیں، علی چاند ستاروں کو تخلیق کر رہے ہیں، علی سورج کو تخلیق کر رہے ہیں، علی نور کو تقسیم کر رہے ہیں، علی رزق کو بانٹ رہے ہیں مخلوق کو، علی مدد کر رہے ہیں ہر مخلوق کی، علی انبیاء کی بھی مدد کر رہے ہیں، علی اوصیاء کی بھی مدد کر رہے ہیں، علی اولیاء کی بھی مدد کر رہے ہیں۔ یہ سب ہم بات کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ فارغ ہو گیا؟ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ فارغ ہو کے بیٹھا ہوا ہے، جو کہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ جب قرآن نے کہا 6 دن میں ہم نے خلق کیا آسمان اور زمین کو، تو لوگوں نے پوچھا بھئی یہ 7واں دن کہا گیا؟ تو عیسائیوں نے کہا 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ عیسائی کہتے ہیں 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ تو بھئی آپ بھی وہی عقیدہ رکھے ہوئے کہ اللہ فارغ ہو کے بیٹھا ہوا ہے، بس فالتو، اب کوئی کام نہیں ہے اس کو، یہ کہا جاتا ہے نا۔ یہی بات سمجھانے جا رہا ہوں، یہی بات سمجھانے جا رہا ہوں۔ اس کا جو کام تھا وہ خلقت محمد و علی کے بعد مکمل ہو گیا۔ اس نے جو چاہا وہ پا لیا۔ غور کریں میرے جملوں پر، غور کریں خدا کے لیے۔ اس نے جو چاہا وہ پا لیا۔ اس نے صرف یہ چاہا کہ میری معرفت ہو، اس کی معرفت ہو گئی۔ اس نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، اس کو پہچان لیا گیا۔ کیا وہ اتنا چھوٹا ہے؟ اتنا چھوٹا ہے؟ اکثر عرض کرتا ہوں، کیا اس کو تم نے اتنا نعوذ باللہ چھوٹا سمجھ لیا ہے کہ وہ اتنی بڑی ہستیاں محمد اور علی کو خلق کرنے کے بعد یہ چھوٹے موٹے مخلوق بھی خلق کرے گا؟ اتنا بڑا عہدہ ہے، اتنا بڑا عہدہ کہ میں خالق محمد و علی ہوں۔ عہدہ، آپ کسی بینک کے چیئرمین کے پاس جائیے، بینک کا پریزیڈنٹ کوئی جائے، صاحب وہ ایک بینک میں نوکری ہے، وہاں کلرک کی جاب خالی ہے، کلرک بن جائیے آپ۔ کہے گا بے وقوف، اتنا بڑا عہدہ لیے بیٹھا ہوں، پریزیڈنٹ ہوں بینک کا، اب کلرک بنتا پھروں گا میں۔ تو اتنا بڑا عہدہ اس کے پاس ہے کہ خالق محمد و علی ہے۔ ہم وہ بھائی اکڑ رہے ہیں مسلمان، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے۔ ذرا اس سے بھی تو پوچھو کہ کیا وہ اس جملے کو پسند بھی کرتا ہے؟ خدا کی قسم دلیل دے رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں، اگر وہ تمہارا خالق ہوتا تو تم پر براہ راست وحی کرتا۔ گفتگو کرتا، بات کرتا، بتاتا انی انا اللہ، رکو میں تمہارا اللہ ہوں، میں نے تمہیں خلق کیا ہے۔ اور اگر تم کو خلق کرتا تو اتنا چھوٹا نہ خلق کرتا جتنے چھوٹے تم ہو۔ اس کو اتنا سا سمجھا ہوا ہے، سمجھو سمجھو کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ بڑے لوگ بڑا کام کرتے ہیں، بڑے لوگ چھوٹا کام نہیں کرتے۔ یہ تو جب خلق ہو گئے اس کے بعد انہوں نے چاہا کہ اتنا بڑا احسان اس ہستی نے ہم پر کیا کہ ہمیں تخلیق کیا۔
اس احسان کا ہم کیسے بدلہ اتاریں؟ تو کہا ایسی مخلوق خلق کر دی جائے جو قیامت تک اس کی تسبیح کرتی رہے۔ اور پھر کہا کہ ہم نے تو اس مخلوق کو خلق ہی نہیں کیا، یہ جملہ کس کا ہے؟ ہم نے تو تمہیں خلق ہی نہیں کیا، ہم نے تمہیں خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ تم اس کی عبادت کرو۔ ہم نے تم کو اس لیے خلق کیا، ہم نے نحنو صنائع اللہ والخلق بعد صنائع لنا، ہم اللہ کی مخلوق اور ہمارے بعد جو مخلوق ہے وہ ہماری مخلوق۔ مولا کا جملہ ہے مولا کا۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی یہ جملہ درج کیا ہے، اور کس کے حوالے سے کیا ہے جناب؟ یہ میں نے چھٹے امام کے حوالے سے بتایا یہ جملہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ علامہ مجلسی نے میرے اور آپ کے وقت کے امام زمانہ کے حوالے سے یہ جملہ کوٹ کیا ہے، صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو جا کے کہہ دو کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اور جو مخلوق بعد میں ہے وہ ہماری مخلوق ہے، اور مخلوق کا تقاضا یہ ہے کہ خالق کی عبادت کرے۔ مخلوق اگر ہو تو خالق کی عبادت کرو، شکریہ ادا کرو، اس کا شکریہ ادا کرو۔ اسی لیے تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے خالقین کہاں کہاں ہیں۔ کہیں مشہد میں نظر آتا ہے کوئی خالق، کوئی کربلا میں نظر آتا ہے، کوئی نجف میں نظر آتا ہے، کوئی کاظمین میں نظر آتا ہے، کوئی سامرا میں نظر آتا ہے، کوئی دمشق میں نظر آتی ہے، کوئی جنت البقیع میں نظر آ جاتا ہے۔ تو کس لیے بھائی؟ کیوں آؤ آؤ ہمارے یہاں آؤ، زیارت کے لیے آؤ۔ کیوں؟ ہم نے تمہیں خلق کیا ہے، کیا ہمارا شکریہ ادا نہیں کرو گے؟ یہ ہے عبادت کا مفہوم، یہ ہے عبادت کہ جا کے تعظیم کرو، شکریہ ادا کرو کہ آپ نے اللہ کی وہ معرفت حاصل کی جو معرفت حاصل کرنے کا حق تھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے ہم کو وہ توفیق عطا کی کہ ہمیں وجود سے، ہمیں عدم سے وجود میں لائے تاکہ ہمیں بھی اس کی عبادت کا لطف آ سکے۔ جو جملے کہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں جو جملے کہا کروں اس پر بھی ذرا غور کیا کریں، وہ جملے بالکل ہٹ کے نہیں ہوتے، بڑے قیمتی جملے ہوتے ہیں کہ جا کے شکریہ ادا کرو آل محمد کا۔ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں، بعد میں بات ہوگی، تشریف رکھیں، وقت ختم ہو رہا ہے، تشریف رکھیں۔ جو بھی گفتگو ہے خلقت کی، خالقیت کی، مخلوق کی، پرسوں عرض کیا تھا میں نے کہ میرے اور آپ کے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کچھ خلق کرنے والے ہیں؟ اللہ نے خالقین کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ قرآن کی آیت پوچھا معصوم سے کہ اللہ نے لفظ خالقین کیوں استعمال کیا؟ جبکہ وہ واحد ہے تو لفظ خالق استعمال کرنا چاہیے تھا کہ بس میں ہوں خالق۔ ہے ذہن میں بات ہے، تشریح کر دوں آج اس کی، کہ صرف اس کو کہنا چاہیے تھا میں خالق ہوں بس۔ یہ اس نے خالقین کیوں کہا؟ کیا مولا اس کے علاوہ بھی کچھ خلق کرنے والے ہیں؟ مولا نے کہا ہاں خلق کرنے والے۔ دہرا رہا ہوں پوری روایت، کوئی مقصد ہے؟ کہا ہاں اس کے علاوہ بھی خلق کرنے والے۔ کہا مولا تو بتائیے، کچھ اشارہ فرمائیے۔ کہا قرآن میں عیسیٰ نے اپنے لیے کہا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں مٹی سے ایک پرندہ خلق کروں گا اور اس میں روح پھونکوں گا جو وہ چلتا پھرتا زندہ بن جائے گا۔ تو عیسیٰ کی خلاقیت پر سب کو یقین کہ عیسیٰ خالق ہے، سب کو یقین۔ اور اگر کہہ دیا کہ آل محمد خالق ہیں تو اعتراض۔ جملہ میں نے وہاں چھوڑا تھا جو آج مکمل کر رہا ہوں کہ مولا نے کہا کہ سنو، اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو تم یہ سوچو کہ دنیا میں جو اچھائیاں ہیں، حقوق العباد ادا کرنا، حقوق اللہ ادا کرنا، توجہ آخری تقریر کے آخری جملے ہیں، توجہ، حقوق اللہ، حقوق العباد، اخلاق، ادب، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دوسروں کا خیال رکھنا، اچھی بات بتانا، یہ چیزیں کس نے خلق کی ہیں؟ کہا اللہ نے۔
کہا یہ جو دنیا میں چوری چکاری ڈاکہ زنا جھوٹ غیبت قتل کرنا تکلیف پہنچانا نقصان پہنچانا یہ برائیاں کس نے خلق کی؟ اب کہو اللہ نے خلق کی. گفتگو تمام نہیں ہوئی ہے ابھی چل رہی ہے گفتگو آپ ذرا ساتھ ساتھ رہیں. اب کہو اللہ نے خلق کیا کہو تو میں جانوں کہ بڑے معرفت والے ہو اللہ کی بڑی معرفت ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ برائیاں بھی اللہ نے خلق کی ہیں؟ تو خلق ہوئی تو ہے نا کوئی تو خالق ہے اس کا. میرے بھائی کہہ رہے ہیں شیطان نے خلق کی. چلو ہم یہی مان لیتے ہیں شیطان نے خلق کی شیطان سے صادر ہوئی. شیطان خالق ہے برائیوں کا تو شیطان کو خالق مان رہے ہو آل محمد کو خالق نہیں مان رہے. شیطان کو خالق مان لیا. بھائی فرق تو یہی ہے شیطان بھی خالق ہے. جو اچھا ہے وہ اچھی چیز خلق کرے گا جو برا ہے وہ بری چیز خلق کرے گا. جس کی خلقت میں ہی اچھائی ہو وہ اچھی مخلوق خلق کرتا ہے. جس کی خلقت میں ہی برائی ہو وہ بری چیز خلق کرے گا. اللہ نے شیطان کو برا خلق نہیں کیا تھا لیکن اس نے چونکہ صراط مستقیم خلق کر دی تھی تو صراط مستقیم کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی خلق کی. یہ پورا پلان دیا ہوا تھا ان کا کہ جو اس کی مخلوق تھے پہلی. تو کہا کہ آزمائش کہا بھائی آزمائش کیسے ہو؟ کہا آزمائش ایسے ہی ہوگی کہ مثبت اور منفی دو قوتیں خلق کی جائیں. مثبت اور منفی خلق نہیں کیا منفی مثبت خلق کیا. مثبت خلق کیا ہاں خلق کیا ہاں خلق کیا بالکل ایسے ہی جیسے کہ نور تھا. نور ہی نور نور کا سمندر. علیین کیا ہے؟ نور کا ایک سمندر. شاید وہ چیز رہ گئی کل عرض کر دوں گا کہ اللہ نے ہمیں علیین سے خلق کیا جو میں نے پرسوں مولا کا جملہ عرض کیا تھا. تو قرآن نے کہا کہ وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. تمہیں کیا پتا علیون کیا ہے؟ لکھی ہوئی کتاب ہے. کتاب میں لکھا ہوا ہے اور اس علیون کا مقربون مشاہدہ کرتے ہیں. وہ علیون وہ علیین علیون جمع ہے. علیین نکلا ہے لفظ علی سے. لفظ علی سے نکلا ہے علیین. علیین کی جمع ہے علیون. علیون یعنی نور کے سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا نور کا سمندر. وہ نور کا سمندر جو سمندر توحید ہے. بعض باتیں ذہن میں ہوتی ہیں لیکن میں عرض نہیں کرتا کہ جب تک آپ تصور نہیں کریں گے آپ کو لطف نہیں آئے گا. کیا ذہن میں آپ کیا آ رہا ہے؟ ایک نور کا سمندر ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا کچھ نہیں ہے. رکوں گا پھر کبھی عرض کروں گا. اس نور کے سمندر سے کچھ صادر ہوا کچھ الگ ہوا. وہ جو الگ ہوا وہ تخلیق بنا اللہ کی معرفت کے لیے. سمندر توحید سے نور الگ ہوا. وہ الگ کر کے مجسم بنایا اور کہا مجھے پہچانو میں کون ہوں. تو نور جب بنا جب نور تھا نور کی معرفت اور نور کی شناخت کے لیے ضروری ہے نور کی معرفت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اندھیرا نہ ہو. یہ ہے یہ گفتگو ہے اس پر غور کریں. نور کی معرفت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اندھیرا نہ ہو. صرف جنت ہی بنا کے رہ جاتا تو کوئی لطف نہ آتا. جہنم اس لیے بنائی تاکہ جنت والوں کو پتا چلے کہ وہ کس جگہ رہ رہے ہیں. جہنم اس لیے بنائی تاکہ پتا چلے کہ کیا نعمتیں آ رہی ہیں تاکہ قدر ہو نعمت کی.
اس لیے اچھائی اور برائی ہوتی ہے تاکہ اچھائی کی قدر ہو. کل کریں گے گفتگو اس کو، آگے بڑھائیں گے بات کو، اور گفتگو شروع کریں گے انشاءاللہ علیین سے تاکہ ہم اور کچھ باتیں کر سکیں. تو خلقت پر جب بات آ جائے تو بات خلقت پر ہی ختم ہو جائے. کسی نے کہا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آل محمد نے سب کو خلق کیا، تو کیا یزید کو بھی آل محمد نے خلق کیا تھا؟ دیکھا آپ نے کہ جب رحمانی جملے آتے ہیں تو ساتھ ساتھ شیطانی جملے پیچھا کرتے ہیں رحمانی جملوں کا. اچھا مثلا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم کو بھی آل محمد نے خلق کیا تھا، یزید کو بھی آل محمد نے خلق کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے، نہیں خلق کیا تھا آل محمد نے، اللہ نے خلق کیا تھا. یہ تو اس سے بھی زیادہ گمبھیر بات ہے. اللہ نے یزید کو خلق کیا تھا تاکہ وہ حسین کو قتل کر دے. بھائی انسان اپنے اوپر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو کسی منزل پر جانا ہے، دو راستے ہوتے ہیں، ایک آسان راستہ ایک کٹھن راستہ. جو بلند مرتبہ لوگ ہوتے ہیں وہ کٹھن راستہ اختیار کرتے ہیں تاکہ مرتبوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے، جو بلند مرتبہ لوگ ہوتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے لیے پریشانیاں تخلیق کرتے ہیں تاکہ اپنا امتحان لے سکیں. بس سمجھنا نہ سمجھنا آپ کا کام ہے، میں کہہ چکا، تاکہ اپنا امتحان لے سکیں. اب پتہ نہیں کربلا میں اللہ حسین کا امتحان لے رہا تھا یا حسین خود اپنا امتحان لے رہے تھے، خود اپنے صبر کی حدیں دیکھ رہے تھے. معرفت کی باتیں ہیں، جس کی سمجھ میں آ رہی ہیں سمجھ رہا ہے، جس کی سمجھ میں نہیں آ رہی وہ پھر کسی اور طرف چلا جائے. یہاں تو معرفت کی بات ہو رہی ہے. جو سمجھ رہا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، جو نہیں سمجھ رہا اس کو اختلاف کا حق ہے، اور اختلاف کا حق بھی اخلاق کے دائرے میں ہونا چاہیے. ہماری مجالس کا موضوع ہی یہ ہے کہ اگر کسی چیز سے اختلاف ہے تو اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. نہیں تو اگر بد اخلاقی کی اور بدتمیزی پہ اتر آئے تو پھر حسن مجتبیٰ کی طرح کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ اے عورت تو مردوں کے مجمع میں کہاں سے آ گئی. تو اخلاق کے دائرے میں بات آپ کریں تو پھر گفتگو ہوتی ہے. اور اخلاق سکھاتی ہیں مجلسیں، ادب سکھاتی ہیں مجلسیں. کربلا ادب سکھاتی ہے، اخلاق سکھاتی ہے. حسین جو سب کو لے کے چلے ہیں کہ علی اکبر ہیں، قاسم ہیں، اون محمد ہیں، زینب ہیں، ام کلثوم ہیں، ام لیلہ ہیں، ام رباب ہیں، ماں بھی ہیں، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، چچا بھی ہے، بھتیجی بھی ہے، ماموں بھی ہے، بھانجے بھی ہیں. تمام رشتوں کو لے کے کربلا میں آئے ہیں تاکہ کربلا ایک تربیت کا معیار بن جائے. باپ اور بیٹے میں کیسے گفتگو ہوتی ہے، بیٹی اور باپ میں کیسے گفتگو ہوتی ہے، بھائی اور بہن میں کیسے گفتگو ہوتی ہے، دو چچازاد بھائی ہوں تو ان میں کیسے گفتگو ہوتی ہے، دو سوتیلے بھائی ہوں تو ان میں کیسے گفتگو ہوتی ہے. کربلا دیکھ لو تو پورا رشتوں کا ایک گلدستہ سجا کے حسین کربلا میں آئے. ہر رشتہ کربلا میں آپ کو ملے گا. بھائی بھائی کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ، ماموں بھانجے کا رشتہ. اس رشتے پر توجہ نہیں ہوتی لوگوں کی. بڑی محبت کا رشتہ ہے ماموں اور بھانجوں کا رشتہ، بڑی محبت کے رشتے. یعنی بچہ اپنے ننیال کی طرف زیادہ جھکتا ہے، اپنے ننیال کی طرف زیادہ جھکتا ہے. ننیال میں اس کے لاڈ اٹھائے جاتے ہیں، اس کے ناز اٹھائے جاتے ہیں، اس کی خواہشیں پوری کی جاتی ہیں، اس کی فرمائشیں پوری کی جاتی ہیں ننیال میں. اس لیے بچے کا ننیال میں زیادہ دل لگتا ہے، اس لیے کہ ماں سے بہت محبت کرتا ہے. بچہ ماں کی طرف زیادہ جھکتا ہے باپ کے مقابلے میں. تو ننیال بڑا اس کا پرورش کرتے ہیں، اس کے ناز اٹھاتے ہیں. تو ماموں بھی بھانجوں پر فدا ہوتے ہیں. تو حسین بھی اس رشتے کو لے کے چلے، لیکن حسین نہیں لے کے چلے. حسین تو چل دیے کربلا سے. شروع جب ہوتی ہے کہانی کہ ابھی دو بھائی ہیں، جعفر طیار کے دو بیٹے عبداللہ اور اون، عبداللہ ابن جعفر اور اون ابن جعفر. اور ادھر علی کی دو بیٹیاں ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا اور ام کلثوم سلام اللہ علیہا. دو بہنیں اور دو بھائی. عقد ہونے لگا. عبداللہ ابن جعفر کا عقد جناب زینب سے، اون ابن جعفر کا عقد جناب ام کلثوم سے. جناب اون ابن جعفر طیار کربلا میں تھے، موجود تھے، اور شہادت ہوئی ان کی.
اور بڑی جواں مردی سے آپ نے جنگ کی ہے کہ فوجوں کو بھگاتے بھگاتے اس مقام پر لے آئے جو مقام آج کربلا میں مسیب سے قریب ہے، اور وہاں پر ایک روضہ ہے، اس علاقے کا نام ہی اون ہے، وہاں پر ایک روضہ بنا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں اون، لوگ سمجھتے ہیں اون محمد، یہ اون ابن علی ہے، اون ابن جعفر ہے، اون ابن جعفر جناب ام کلثوم کے شوہر، ان کا روضہ۔ جناب ام کلثوم کا ایک بیٹا بھی تھا قاسم نام کا، وہ بھی شہید ہوا کربلا میں، ہر کسی نے قربانی پیش کی۔ جب صحرا باندھنے لگے علی عبداللہ ابن جعفر کے، اون ابن جعفر کے صحرا باندھا، اور جب عبداللہ ابن جعفر کے صحرا باندھنے لگے سر پر تو علی کے آنسو بہنے لگے، علی کے آنسو بہے۔ سمجھ رہے ہو نا کہ میں کس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، پتا ہے نا آپ کو؟ تو اب آپ آمادہ ہو جائیں۔ علی کے آنسو بہے، علی رونے لگے۔ عبداللہ ابن جعفر نے ہاتھ جوڑ کے کہا کیوں روتے ہیں آپ، کیوں روتے ہیں چچا؟ کہا عبداللہ ابن جعفر تم سے دو وصیتیں ہیں، ایک تو یہ کہ دیکھو میں زینب سے بہت محبت کرتا ہوں، میں زینب سے بہت محبت کرتا ہوں، میں زینب کے بغیر رہ نہیں سکتا عبداللہ۔ ایک وصیت یہ ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا نا تو زینب میرے ساتھ رہیں گی، تم بھی میرے ساتھ رہو گے۔ کہا آقا جیسا آپ کا حکم، جیسا آپ ارشاد فرمائیں۔ کہا عبداللہ ابن جعفر دوسری وصیت یہ ہے کہ میں تو زینب سے بہت محبت کرتا ہوں اور زینب حسین سے بہت محبت کرتی ہے۔ عبداللہ کبھی وہ موقع آئے کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑے تو زینب کو روکنا نہیں، زینب حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کہا آقا جیسا آپ کہیں گے ویسا ہوگا۔ جب دن گزر گئے، 28 رجب کو حسین مدینہ چھوڑنے لگے تو چونکہ عبداللہ کو وصیت یاد تھی اور زینب کو بھی اطمینان تھا کہ میرے شوہر کو وصیت یاد ہے، تو زینب کو کوئی پریشانی نہیں تھی، بھائی کے ساتھ چلی گئی۔ قافلہ تھوڑی دور گزرا تھا کہ گرد راہ اڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جناب عباس نے دیکھا حسین کا قافلہ مدینہ کی سرحد سے نزدیک تھا، ابھی مدینہ پار نہیں کیا تھا، کہ حضرت عباس نے دیکھا کہ محلہ بنی ہاشم کی طرف سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، گرد اڑ رہی ہے۔ تھوڑا سا عباس نزدیک پہنچے، دیکھا عبداللہ ابن جعفر آ رہے ہیں۔ فوراً گھوڑے کو کاوا دیا، حسین کے پاس آگے کہا آقا قافلہ روک دیجئے۔ کہا چل چکے، کیوں روک رہے ہو؟ کہا عبداللہ ابن جعفر تشریف لا رہے ہیں۔ حسین نے قافلہ روکا، پلٹ کے آئے، کہا بھائی عبداللہ کیوں آ رہے ہو؟ رخصت تو ہو چکے، رخصت تو ہو چکے۔ اب یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ راوی کہتا ہے، جناب فضہ روایت کرتی ہیں کہ جیسے یہ بات ہوئی جناب زینب کے کان میں یہ بات پہنچ گئی کہ عبداللہ ابن جعفر آ رہے ہیں، تو کہتی ہیں کہ بی بی کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے، پریشان ہو گئی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عبداللہ مجھے روکنے آ رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں عبداللہ روک لیں۔ ایک مرتبہ ہماری کا پردہ ہٹا کے کہا عبداللہ ابھی تو رخصت ہو کے آ گئے، پھر کیوں آئے؟ کہا شہزادی حسین مجھے نہیں لے جا رہے، مصلحت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میری نمائندگی تو ہو۔ پہلو کی طرف ہاتھ کیا، ایک طرف سے اون کو، دوسری طرف سے محمد کو۔ کہا شہزادی میں چاہتا ہوں کہ اون کو اپنی طرف سے اور محمد کو میری طرف سے حسین پر قربان کر دیجیے گا۔ جیسے ہی زینب نے دیکھا اون و محمد، بے اختیار چہرے پر سرخی آ گئی، زینب خوش ہو گئی۔ کہا عبداللہ ابن جعفر تم پر ہمارا سلام ہو، تم نے مجھے حشر کے دن میری ماں کی بارگاہ میں سرخرو کیا ہے، تم نے مجھے میرے بھائی سے سرخرو کر دیا۔ عبداللہ تم خوش رہو، قیامت تک خوش رہو۔ اون و محمد کو لے کے زینب چلی، کربلا تک آ گئی۔ واقعات بیچ کے روک رکھ رہا ہوں، اور عصر کے وقت عاشور کی صبح جب آئی اور قربانیاں شروع ہوئیں، انصار بھی گئے، ناصر جاتے رہے، لاشیں آتے رہے۔ جب بنی ہاشم کی قربانیاں شروع ہوئیں اور بنی ہاشم کے بچوں کے بھی لاشیں آتے رہے، زینب دیکھتی رہی ایک ایک لاش آتی گئی، لیکن زینب کے صبر کا پیمانہ اس وقت لبریز ہوا جب قاسم کی پامال لاش آ گئی۔ تو اب جب قاسم کی لاش آئی تو زینب کو جلال آیا، کہا فضہ ذرا میرے بچوں اون و محمد کو تو بلا کے لے کے آ، فوراً اون و محمد کو بلا کے لاؤ۔ فضہ دوڑتی ہوئی گئی، کہا شہزادو تمہیں آقازادی یاد فرما رہی ہیں۔ اون و محمد دوڑتے ہوئے آئے، ماں کے قدموں پہ گرے، ہاتھ جوڑے، اماں کیوں بلایا ہے؟ کہا
اون و محمد صبح سے لاشیں پہ لاشیں آ رہے ہیں، حد یہ ہے کہ قاسم کی لاش آ گئی اور تم اب تک خیمے میں ہو۔ کہا مادر گرامی ہم تو صبح سے ماموں سے کہہ رہے ہیں، ہم تو صبح سے ماموں سے درخواست کر رہے ہیں، ماموں ہمیں نہیں جانے دیتے، حسین ہمیں نہیں جانے دیتے، اماں آپ چلیے اور ماموں سے اجازت دلوا دیجئے۔ ایک مرتبہ زینب نے سر پہ چادر رکھی، اپنے خیمے سے نکلی، اون محمد کا ہاتھ پکڑا، حسین کے خیمے میں آئی، حسین بیٹھے ہوئے تھے، زینب پہ نظر پڑی، حسین سمجھ گئے کیوں آئی ہے، لیکن زینب نے کچھ کہا نہیں بلکہ آگے بڑھی، دونوں بچوں کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، کچھ کہے بغیر جہاں حسین بیٹھے تھے دونوں طرف دونوں بچوں کو لے کے حسین کا طواف کرنا شروع کیا، حسین کے گرد چکر لگایا۔ کہا بہن زینب یہ کیا کرتی ہو؟ کہا بھیا میں نے اپنی ماں فاطمہ زہرا سے یہ بات سنی ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو صدقہ دینا چاہیے، اے بھیا آپ پر مصیبت کا وقت ہے، اپنے بچوں کو صدقہ کر رہی ہوں۔ کہا زینب یہ تمہارے بچے ہیں کیا کہتی ہو؟ کہا بھیا اور دوسری بات بھی اماں سے سنی ہے کہ جب صدقہ دے لو تو صدقے کو گھر میں نہیں رکھا جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، صدقے کو گھر میں نہیں رکھا جاتا۔ بھیا جانے کی اجازت دے دو، اون محمد کو جانے کی اجازت دے دو۔ کہا بہن کیسے دے دوں اجازت؟ زینب نے آخری جملہ یہ کہا بھائی تمہیں میرے حق کی قسم کہ اون محمد کو جانے دو۔ کہا زینب بڑی قسم دے دی، جاؤ اون محمد جاؤ۔ دونوں بہن بھائیوں نے مل کے دو چاند سے شہزادوں کو سجایا، زینب نے اون کو سجایا، حسین نے محمد کو سجایا، سر پر امامے رکھے اور کمر میں تلوار حمائل کی، دوش پر عبا ڈالی، زرہ پہنائی، حسین نے گھوڑے کی رکاب تھامی، اون اور محمد گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ ماں دیکھ رہی ہے بچے جا رہے ہیں، اللہ رے ماں کا جگر، اللہ رے زینب کی ہمت کہ زینب کو یہ معلوم ہے کہ بچے جا تو رہے ہیں زندہ لیکن واپس آئیں گے تو لاشیں آئیں گے، بچوں کے لاشیں واپس آئیں گے، لیکن زینب کی نظر میں بس یہ ہے کہ سب شہید ہو جائیں، سب قتل ہو جائیں لیکن میرا بھائی بچ جائے، میرا حسین بچ جائے۔ زینب سب کو قربان کرنے کو تیار ہیں، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھیج دیا، جاؤ اون محمد، لیکن یاد رہے اون محمد تم جنگ کرنے تو جا رہے ہو، لیکن زینب نے کہا لیکن یاد رہے 3 دن سے سکینہ پیاسی ہے، 3 دن سے علی اصغر نے دودھ تک نہیں پیا ہے، اون محمد خبردار یہاں بچے پیاسے ہیں، کہیں دریا کا رخ نہ کرنا، دریا کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھنا، حسین کے بچے پیاسے ہیں، حسین کی بچی پیاسی ہے۔ اون محمد نے ماں کو جھک کے سلام کیا، میدان کارزار میں پہنچے، جنگ کرنا شروع کی، ایک طرف ایک بھائی نے حملہ کیا، دوسری طرف دوسرے بھائی نے حملہ کیا، چھوٹے چھوٹے قد تھے، 9 اور 10 برس کا سن تھا، 9 اور 10 برس کے بچوں کے قد کیا ہوتے ہیں تمہیں معلوم ہے، چھوٹی تلواریں تھیں، دونوں جنگ کر رہے تھے، شجاعت جعفر طیار دکھا رہے تھے، اپنے دادا کی شجاعت دکھا رہے تھے، علی کی شجاعت دکھا رہے تھے، کبھی اون رکاب پہ پیر رکھ کے بلند ہوتے اور اپنے بھائی کو دیکھتے محمد خیریت سے ہو، ادھر محمد کبھی رکاب پہ بلند ہوتے اون کو دیکھتے بھائی میں خیریت سے ہو، دونوں بھائی ایک دوسرے کی خبر گیری کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اون رکاب پہ بلند ہوئے لیکن محمد نظر نہیں آئے، اون نے دیکھا، آواز دی اے بھائی محمد تم کہاں ہو؟ ایک مرتبہ ایک نحیف آواز آئی بھائی میں گھوڑے سے گر گیا، اون گھوڑا دوڑاتے ہوئے ادھر پہنچے جہاں سب نے گھیرا ہوا تھا، وہاں اون کو بھی گھیرا گیا، اون پر بھی تیر چلے، تلواریں چلی، نیزے چلے، اون بھی زمین پر آ گئے، دونوں بھائی زمین پر ایڑیاں رگڑنے لگے، اب دونوں نے مل کے آواز دی ماموں ہم زمین پر گر گئے، ماموں ہم گھوڑے سے گر گئے، آئیے مدد کو آئیے۔ ادھر یہ آواز عباس کے کان میں پہنچی، حسین کے کان میں پہنچی، دونوں بھائی گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے میدان کارزار میں آئے، لاشوں کے قریب پہنچے، عباس نے اون کا لاشا اٹھایا، حسین نے محمد کا لاشا اٹھایا، دونوں لاشیں لے کے زینب کے خیمے میں آئے، جیسے ہی زینب کو اطلاع ملی کہ بچے شہید ہو گئے، زینب نے شکر کا سجدہ کیا، روئی نہیں،
زینب نہیں روئی، آل محمد کو نہیں روئی۔ راوی کہتا ہے میں دیکھتا رہا کہ کبھی تو روئے گی زینب، لیکن آل محمد کو کبھی نہ روئی۔ عصر گزر گئی نہ روئی، شام غریبہ گزر گئی نہ روئی، بازار کوفہ سے گزری آل محمد کو نہ روئی، دربار کوفہ میں آئی آل محمد کو یاد نہیں کیا، دربار شام میں آئی آل محمد کو یاد نہیں کیا، قید خانے میں آئی آل محمد کو یاد نہیں کیا، ہر جگہ اپنے بھائی کا ذکر کیا، ہر جگہ ہائے حسین کہا، لیکن اس وقت تو انتہا ہو گئی جب زینب واپس مدینے آئیں اور عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ اے شہزادی کیا اپنے گھر نہیں آئیں گی؟ جب شوہر نے کہا تو زینب اب تک تو نہ روئی تھی، جیسے ہی اپنے گھر میں آئی بے اختیار آل محمد کے حجرے نظر آئے، ماں نے سر سے چادر پھینکی، اے آل محمد، ارے میرے لال، ارے میرے بچوں، ماں بلا رہی ہے اور تم نہیں آواز۔